الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ عزیز طلبہ، اس کے بارے میں پہلے سے کافی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں۔ کائنات میں جو اطاعت اور فرما برداری ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ باقی لوگوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، باقی لوگوں کو سنا جا سکتا ہے، باقی لوگوں پر دھیان دیا جا سکتا ہے، باقی لوگوں سے عقل فہم کی باتیں لی جا سکتی ہیں، لیکن عزیز طلبہ جو فائنل اتھارٹی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وجہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ اللہ خالق و کائنات ہے اور رسول اس کے نمائندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہدایات جاری کرتے ہیں جو پھر اس کو آسان لفظوں میں اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بھی ہم بات سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اللہ ہی کی بات ہوگی، رسول کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں مت جھگڑو، اور ایسا نہ ہو تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے، اور صبر کرو۔ عزیز طلبہ، پہلے بات ہوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے بعد بات ہوئی ہے کہ آپس میں نہ جھگڑو۔ اب دونوں چیزیں آپس میں منطبق کیسے ہوں گی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں گے تو ہمارا آپس میں جھگڑا ختم ہوتا جائے گا، لیکن جو ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کر لی، پیچھے ہٹ گئے اور خود ڈیسیژن کرنے لگ گئے، خود جو ہے وہ اپنے طور پر زندگی گزارنے لگ گئے، تو ہمارا لڑائی جھگڑا بھی فائنل ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے دوسرے غیر مسلموں سے تو کیا معاملات خراب ہونے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب کوئی انجانہ دشمن ہم پر خود کا حملہ کر دے گا، کب وہ ہم پر جو ہے وہ فائرنگ کر دے گا، کب ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا دے گا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں، اور اس کام کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، اور ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بلا گناہ بغیر وجہ کے شہید کیے گئے ہیں، اور بمبوں سے زخمی ہونے والے شہیدوں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جان جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، تو پھر وہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے دوسروں کو۔ ہماری سیکورٹی کے مسائل بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دھیان جو ہے نا دہشت گردی کو روکنے کے لیے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے جو دشمن ہیں وہ ہمیں اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ ادھر مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی باقاعدہ اتنا زبردست قسم کا میکانزم ہے۔ ایک کوشش تو ہے، لیکن جو سوسائڈ اٹیک ہوتے ہیں اس کا حل اتنی جلدی نہیں نکلتا، وہ بہت مشکل ہے۔ جب آمد و رفت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، جب جو ہے وہ 24-25 کروڑ کا ملک ہو، تو کہاں آپ اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ تو آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں، اچانک اٹیک ہو گیا، اور اسی طرح سوسائڈ اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس وقت ہم جو ہے وہ ہماری معیشت بھی اس وجہ سے ڈاواں ڈول ہے، اور باہر سے جو انویسٹر ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو تو ہم آئیں، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کر لیں، بعد میں ہمارے اوپر ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم آپس میں جھگڑنا چھوڑ دو اور کوشش کرو کہ آپس میں اتفاق رکھو، وگرنہ تم کم ہمت پڑ جاؤ گے۔ اور اس کی تصویر اس وقت ہمیں موجود نظر آتی ہے کہ ہماری ہمتیں جو ہے نا وہ جواب دیتی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اندیکھا دشمن، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا دشمن ملا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ہمیں نقصان دیتا ہے، اور جب ایک اٹیک ہو جائے نا، ایک اٹیک ہو جائے تو یقین کریں عزیز طلبہ کئی ہفتوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں، اور جب اثرات ختم ہونے پہ آتے ہیں تو دیکھنے میں دوبارہ سے اٹیک ہو جاتے ہیں، جس سے جو ہے نا ملک جو ہے وہ غیر مستحکم ہو گیا ہے، اور ملک کی سیکورٹی ہر وقت جو ہے خطرے میں رہتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرو۔ یہاں پر صبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ دوسرے کی باتوں پہ صبر کرو، دوسروں کی باتوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادھر ادھر رکھو، تاکہ جو ہے نا میں دوسروں کی باتیں جو ہے وہ صبر سے ہی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ صبر جو ہے یہ بہترین ہر چیز کو ٹیکل کرتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈس لائک ہوتی ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سخت اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس صبر کا افزانہ آپ کو دے گا اور آپ کی طاقت کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت بھائی چارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صبر سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی جو عزت ہے، مومن کا جو خون ہے نا، وہ خانہ کعبہ سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے نا اٹیک کرتے ہیں، اور فتوے جاری ہو چکے ہیں سوسائڈ اٹیک ہے کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے. تو بتائیں مسلمان کا مسلمان کو مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب کہ کلمہ گو ہیں؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جس کا عقل بھی جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ آپس میں مت جھگڑو، آپس میں تنازع نہ بناؤ، کم ہمت ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. سیدھا سیدھا اصول ہے، صبر کر لو. کچھ باتیں ان کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو، صبر سے ٹیبل ٹاک کر لو، آرام سے بیٹھ جاؤ، تسلی کر لو. کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، بیٹھ کے نکلتا ہے، جذبات سے حل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.